السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج قاضی گروپ نے ایک دفعہ پھر سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی ٹاؤٹی میں کس حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ وہ کبھی بھی پاکستان کی عدلیہ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، بہادر ججز کے ساتھ وہ کبھی کھڑے نہیں ہوں گے۔ وہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھیں گے اور اسٹیبلشمنٹ کو بچانے کے لیے، اس ناجائز رجیم کو بچانے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ آج بھی ایسا ہوا ہے۔ پاکستان کے انتہائی نیوٹرل اور بہادر جج جسٹس بابر ستار، جنہوں نے کئی مہینے تک آڈیو لیکس والے کیس کی سماعت کی اور وہ اس معاملے کی تہہ تک پہنچے کہ کس طرح ایجنسیاں لوگوں کے فون ٹیپ کرتی ہیں، اور پی ٹی اے نے یہ اختیار خود ایجنسیوں کو دیا ہوا ہے۔ وہ جس کا چاہتی ہیں فون ٹیپ کرتی ہیں، جس کا چاہتی ہیں وہ ریکارڈنگ کر لیتی ہیں، جس کی چاہتی ہیں پھر وہ ریکارڈنگ ریلیز کر دیتی ہیں۔ تو جسٹس بابر ستار نے اس پہ بڑے تگڑے فیصلے دیے تھے، توہین عدالت کی کارروائی بھی شروع کی تھی، جرمانے بھی آپ کو پتہ ہے کہ کیے تھے۔ مختلف جو ادارے آئے تھے اس کے اندر، جو فریق بن گئے تھے، ان کی درخواستوں کو نہ صرف اڑایا تھا بلکہ جرمانے بھی کیے تھے، اور ایجنسیوں پر یہ پابندی عائد کی تھی کہ اگر وہ کسی کی آڈیو ریکارڈ کریں گے، فون ٹیپ کریں گے، تو وہ غیر آئینی عمل ہوگا۔ اور وزیر اعظم سے اس حوالے سے جواب بھی طلب کیا گیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب عدالت سے یہ فیصلہ آیا تھا تو اس کے بعد وزیر اعظم ہاؤس سے ایک خصوصی نوٹیفیکیشن نکالا گیا کہ اب عدالت نے تو پابندی لگا دی ہے، لیکن ہم ایجنسیز کو یہ اختیار دیتے ہیں کہ 1996 کے فلاں قانون کے تحت آپ فون ٹیپنگ کر سکتے ہیں، یہ لیگل ہے، یہ جائز ہے۔ اور یہ جواز فراہم کیا گیا تھا کہ پاکستان کے اندر بڑا خطرہ ہے، دہشت گردی عروج پر ہے، لہٰذا یہ تو قومی معاملات ہیں، یہ تو پاکستان کے دفاع کا معاملہ ہے، یہ تو پاکستان کے وجود کا معاملہ ہے، قومی سلامتی کا معاملہ ہے، اس لیے ایجنسیوں کو فون ٹیپ کرنے کی اجازت دی گئی۔ اب کبھی کسی ایجنسی نے کسی دہشت گرد کی آڈیو ریکارڈنگ تو جاری نہیں کی کہ یہ آڈیو ہم نے کسی دہشت گرد کی پکڑ لی ہے۔ وہ تو کسی سیاستدان کی، کسی وزیر اعظم کی، کسی جج کی، کسی خاتون کی آڈیو ریکارڈ کرتے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے ایک آڈیو منظر عام پر آئی جس میں جنرل فیض حمید اور ابصار عالم دونوں آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ تو یہ تو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے آڈیو ریکارڈنگ کرتے ہیں۔ بہرحال جسٹس بابر ستار نے بہت تگڑے فیصلے دیے، چاہے وہ 29 مئی کا فیصلہ ہو، چاہے 25 جون کا فیصلہ ہو، لیکن آج قاضی فائز عیسیٰ کے 2 بغل بچوں نے اس پر سماعت کی، اور میں حیران ہوں کہ اس کیس کے اندر جو بینچ بنا، وہ بینچ بنا تھا جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس جمال خان مندوخیل پر مشتمل۔ اب جسٹس جمال خان مندوخیل کے کیونکہ چچا کا انتقال ہو گیا، اس لیے پنجاب کے الیکشن ٹریبیونل والا کیس بھی آج نہیں لگ سکا، اور یہ والا بینچ بھی ٹوٹ گیا، جس کے بعد جسٹس امین الدین خان اور ساتھ میں نعیم اختر افغان، یہ وہی 2 ججز ہیں جنہوں نے وہ اختلافی نوٹ بھی لکھا تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس وقت یہ سب سے بڑے ٹاؤٹ ہیں، یہ 2 ہی رہ گئے ہیں جو قاضی کا ساتھ دے رہے ہیں، قاضی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان دونوں نے اس کیس کی سماعت کی اور انہوں نے جسٹس بابر ستار کے فیصلے کو اڑا دیا اور کہا کہ جسٹس بابر ستار نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے۔ جسٹس بابر ستار کے پاس از خود نوٹس لینے کا اختیار نہیں تھا، اتنے ڈیپ معاملات کے اندر جانے کا ان کے پاس اختیار نہیں تھا، انہوں نے غیر آئینی کام کیا ہے۔ ہو سکتا ہے ایجنسیوں نے یہ ریکارڈنگ کی ہی نہ ہو سکتا ہے کہ 2 فریقوں کے درمیان فون پر کال ہو رہی ہو تو دوسرے بندے نے فون ریکارڈ کر لی ہو، فون کال ریکارڈ کر لی ہو اور اس کی آڈیو جاری کر دی ہو۔ تو ان دونوں ٹاؤٹ ججوں نے کہا کہ ضروری تو نہیں کہ ایجنسیوں نے یہ ریکارڈنگ کی ہو، کوئی فرض تو نہیں ہو گیا کہ آئی ایس آئی ریکارڈنگ کرتی ہے، ایم آئی ریکارڈنگ کرتی ہے، آئی بی ریکارڈنگ کرتی ہے، یا کوئی اور ریکارڈنگ کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ جو آڈیوز آتی ہیں، ایک بندہ دوسرے بندے کو کال کرتا ہو تو دوسرا ریکارڈنگ کر لیتا ہو اور وہ ریکارڈنگ جاری کر دیتا ہو، یعنی وزیر اعظم ہاؤس تک کی ریکارڈنگ سامنے آئی، اور وہ بھی کسی طرح سے ایجنسیز نے تو بالکل نہیں کی ہوں گی، اور پھر جنرل فیض حمید کی بھی ریکارڈنگ کسی ایجنسی نے نہیں کی ہوگی بلکہ ابصار عالم نے خود کر لی ہوگی۔ تو اس طرح سے ان ٹاؤٹ ججوں نے کہا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ اختیارات سے تجاوز کیا گیا ہے۔ اور مزے کی بات کیا ہے، حکومت نے امرتا بندیال کو نیچا دکھانے کے لیے اسی کیس کے اندر ایک کمیشن بنایا تھا جس کی سربراہی انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کے سپرد کی تھی۔ اس کے اندر نعیم اختر افغان بھی شامل تھے۔ اس وقت یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج نہیں تھے بلکہ یہ بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے۔
تو نعیم اختر افغان بھی اس کے اندر شامل تھے، جس کے خلاف پھر ایک درخواست آ گئی تھی اور اس کے بعد اس پر حکم امتناع جاری کر دیا تھا، کام کرنے سے روک دیا تھا جسٹس عمر عطا بندیال کی عدالت نے۔ اب ایک شخص حکومت کی اس وقت کی بنائی ہوئی کمیٹی، جنہوں نے نوٹس بھی جاری کر دیے تھے، جنہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی نہیں آتا تو اس کے گھر کے باہر چپکا دیا جائے سارا کچھ، تو اس حد تک آگے گئے تھے قاضی فائز عیسیٰ اور نعیم اختر افغان، یہ جانے بغیر کہ آڈیو اصلی ہے یا آڈیو نقلی ہے، یہ جانے بغیر کہ آڈیو آخر ریکارڈ کس نے کی ہے۔ سب سے پہلے تو وہ بندہ پکڑیں، کیونکہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے کہ جس کی آڈیو وائرل ہوتی ہے وہ مجرم نہیں ہے بلکہ وہ وکٹم ہے۔ مجرم وہ ہے جس نے آڈیو ریکارڈ کی ہے اور جنہوں نے وائرل کی ہے، لہٰذا بجائے اس پر ہاتھ ڈالیں کہ سب سے پہلے صرف چیک کریں کہ اس کا آڈیو فرانزک ہوا ہے، اصلی ہے، اگر اصلی ہے تو ریکارڈ کس نے کی ہے، کیوں کی ہے، لوگوں کی پرائیویسی کے اندر انٹرفیرنس کی ہے، کس کے پاس اتنا اختیار ہے کہ وہ کسی کی بھی آڈیو ریکارڈ کر لیتا ہے۔ تو یہ ایک بنیادی لوگوں کی پرائیویسی ہے، یہ ایک بنیادی انسانی حقوق کا مسئلہ ہے، لیکن ان ججز نے بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ایجنسیوں کو کلین چٹ دیتے ہوئے، ایک شخص جسٹس بابر ستار جو اس پرائیویسی کے لیے لوگوں کے حق میں کھڑے تھے اور ایجنسیوں کے پاس جو لامتناہی اختیارات ہیں اس کو لگام ڈال رہے تھے، آج قاضی کے دو بغل بچوں نے انہی کا گلا گھونٹ دیا ہے۔ اور اس سے آپ کو یہ ثابت ہو گیا ہوگا کہ 6 ججز جنہوں نے خط لکھا تھا جس کے اندر جسٹس بابر ستار بھی شامل تھے، وہ کس طرح سے قاضی گروپ کو کھٹک رہے ہیں۔ اور قاضی فائز عیسیٰ بجائے اپنی جوڈیشری کے ساتھ کھڑے ہونے کے یا پاکستانی قوم کے ساتھ کھڑے ہونے کے، جمہوریت اور آئین کے ساتھ کھڑے ہونے کے، ایجنسیوں کو لگام ڈالنے کے، قاضی گروپ اس طرح کی بدماشیاں اور 2 نمبریاں کر رہا ہے۔ میں اور اس طرح کے اور پھر اس طرح کے سیاہ فیصلے دے رہا ہے، بجائے اس کے کہ آپ ایجنسیوں کو نوٹس جاری کریں، انویسٹیگیٹ کریں کہ یہ ریکارڈنگز کیوں کی جا رہی ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ضروری تو نہیں ہے کہ انہوں نے کی ہوں، اور جسٹس بابر ستار سے متعلق کہا گیا ہے کہ انہوں نے اختیارات سے تجاوز کیا ہے، ان کا یہ فیصلہ غلط قرار دے دیا گیا ہے، ہم اس فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہیں۔ تو یہ پاکستان کے ساتھ تماشا لگایا گیا ہے۔ دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ کے ایک اور ٹاؤٹ صحافی منیف فاروق نے ایک اور دعویٰ کیا کہ اصل میں خان سے اسٹیبلشمنٹ تنگ کیوں تھی، اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم اور خان کا پھڈا کیا تھا۔ منیف فاروق کہتے ہیں کہ اصل میں خان شہباز شریف نہیں تھا، نواز شریف نہیں تھا، آرمی چیف بھی جاتے تھے تو خان صاحب وزیر اعظم والے ایٹیٹیوڈ رکھتے تھے، ڈی جی آئی ایس آئی بھی اگر ان سے ملاقات کرنے آتے تھے تو خان صاحب ان سے کہتے تھے کہ ڈی جی آئی ایس آئی صاحب آپ باہر انتظار کریں، تو وہ ڈی جی آئی ایس آئی کو انتظار کرواتے تھے، باہر بینچ پر بٹھا دیتے تھے، پھر جب ان کے پاس ٹائم ہوتا تھا تو وہ اندر بلا لیتے تھے۔ یہ والا جو رویہ تھا وزیر اعظم صاحب کا، خان صاحب کا، وہ ڈی جی آئی ایس آئی کو پسند نہیں تھا۔ یعنی ڈی جی آئی ایس آئی انڈر ہوتا ہے وزیر اعظم کے ٹیکنیکلی، ویسے تو وہ انڈر ہوتا ہے آرمی چیف کے، اور آرمی چیف انڈر ہوتا ہے سیکرٹری دفاع کے، سیکرٹری دفاع انڈر ہوتا ہے وزیر دفاع کے، اور وزیر دفاع کے انڈر وزیر دفاع وزیر اعظم کے انڈر ہوتا ہے۔ تو ایک شخص جو انتہائی درجے نیچے ہے وزیر اعظم سے، اس کو اس چیز کا دکھ ہے کہ مجھے وزیر اعظم انتظار کیوں کرواتا ہے، باہر کیوں بٹھا دیتا ہے۔ پھر منیف فاروق کہتا ہے کہ خان صاحب نے جب بھی کال کرنے کی کوشش کرنی یا کوئی کام ہونا ڈی جی آئی ایس آئی سے، تو ڈی جی آئی ایس آئی صاحب فون ہی نہیں اٹھاتے تھے، بلکہ ان کا متحد عملہ کہہ دیتا تھا کہ وہ مصروف ہیں یا وہ دفتر میں موجود نہیں ہیں۔ یعنی یہ ثابت ہو گیا کہ ایجنسیاں، آپ کی اسٹیبلشمنٹ، آپ کے ملٹری حکام اپنے آپ کو ملک کے وزیر اعظم سے بھی سپیریئر سمجھتے ہیں۔ اور شہباز شریف جیسے لوگ، مریم جیسے لوگ کیوں اقتدار میں آ جاتے ہیں، کیوں وہ انہیں اچھے لگتے ہیں؟ کیونکہ ڈی جی آئی ایس آئی کو وہ کہتے ہیں کہ حضور والا آپ نے آنے سے 10 منٹ پہلے ہمیں بتا دینا ہے، ہم ریڈ کارپٹ بچھا دیں گے، گیٹ تک خود چل کر آئیں گے، ہاتھ باندھ کے سجدے کر کر کے آپ کا استقبال کریں گے۔ تو اس طرح کے جب لوگ ٹاؤٹ ہوں گے استقبال کرنے کے لیے، تو پھر ظاہر ہے انہی کا اقتدار چلے گا اور پھر انہی کے لیے ستہ خیرہ ہوں گی۔ تو یہ آڈیو لیکس والے معاملے کے اندر ان 2 جو ہے وہ بغل بچوں نے، قاضی صاحب کے 2 بغل بچوں نے اس طرح کا کارنامہ سر انجام دے دیا ہے۔ جسٹس بابر ستار کے فیصلے کوئی غیر آئینی قرار دے دیا۔ اب کیا جسٹس بابر ستار سے متعلق کوئی کارروائی ہوگی؟
اب یہ تو آنے والا وقت ہی ظاہر بتائے گا۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔